بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا تکلف کے ساتھ میں ہوں راجہ انیس. کیا میں پاکستان سے لے کے آج تک 74 سال ہو گئے تقریباً پاکستان کو بنے ہوئے. بزنس مین اور بزنس مینز کی جو ایسوسیشن ہے انہوں نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے. جب پاکستان کو ضرورت پڑی ہمارے بزنس مین، ہمارے کاروباری حضرات اور ہماری بزنس مینز کی جو ایسوسیشن ہے، مختلف ایسوسیشن ہیں، انہوں نے اپنی اپنی جگہ اس ملک کی ترقی کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کیا اور وہ ذمہ داری بھرپور طریقے سے ادا کی اور الحمدللہ کرتے چلے آ رہے ہیں. اس وقت آج ہم موجود ہیں ایک ایسی بزنس مین ایسوسیشن میں جو کہ یقیناً بہت پرانی، لیکن اس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے، اسپیشلی کراچی کے حوالے سے. کراچی کے بزنس مین تاجروں کے حوالے سے وہ ہر وقت ہر لمحے اپنا رول پلے کرتی ہے. جب بھی بزنس مین کو، کراچی کے تاجروں کو کوئی مشکلات پیش آتی ہیں وہ اپنے ایسوسیشن کی طرف دیکھتے ہیں. یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں کہ میں بات کر رہا ہوں کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز، KCCI کا میں بات کر رہا ہوں. ہم اس وقت KCCI کے ہیڈ آفس سے موجود ہیں اور اس کے روح رواں ہمارے درمیان اس وقت موجود ہیں. ہم ان سے بات کریں گے کہ اس وقت KCCI کا کیا رول ہے، KCCI کیا کر رہی ہے اور KCCI کے آگے کیا مشن ہے، کیا ویژن ہے. ہمارے درمیان یقیناً ون اینڈ اونلی موجود ہیں اس کے پریزیڈنٹ. بہت زبردست گفتگو کرتے ہیں ماشاءاللہ، خوش لباس ہیں، خوش گفتار ہیں، بڑی زبردست کمانڈ رکھتے ہیں بزنس ایکٹیویٹیز پہ، اکنامکس پہ. ہمارے درمیان موجود ہیں ون اینڈ اونلی محمد ادریس صاحب. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. ادریس صاحب، جیسے کہ میں نے بتایا کہ بزنس مین اور بزنس مین ایسوسیشن نے پاکستان جب سے بنا ہے اپنا بڑا اہم رول پلے کیا ہے، تو میں اس پہ بات کرتا ہوں. پہلے تھوڑا سا آپ نے مجھے بیک گراؤنڈ بتائیے، آپ نے کہاں سے ایجوکیشن لی اور یہاں تک کیسے پہنچے؟ کتنا لمبا سفر طے کرنے کے بعد پریزیڈنٹ آف KCCI بنے؟ دیکھیں، میری ابتدائی تعلیم کراچی کی ہے اور میں نے کراچی یونیورسٹی سے گریجویشن کیا. اور چونکہ میرا تعلق ویمن کمیونٹی سے ہے تو ہم بزنس کمیونٹی سے ہی بلانگ کر رہے ہوتے ہیں. اور بزنس مین گروپ جب بنا تو 1998 میں نے ان کے ساتھ کام شروع کیا. اس سے پہلے سوشل پبلک اس میں ہماری جو فیملی ہے وہ اس میں انوالو تھی، وہ کام کرتے تھے. پھر دوستوں کے ذریعے جب یہ گروپ بنا تو پھر میں اس میں شامل ہوا. ابتدائی دنوں سے ہی میں اس گروپ کے ساتھ ہوں الحمدللہ، اور میری بزنس پولیٹکس کا آغاز بھی بزنس مین گروپ کے ساتھ ہی ہوا. مجھے یہاں تک پہنچنے میں 23 سال لگے ایز اے پریزیڈنٹ، اور میں 2004 میں پہلی دفعہ مینیجنگ کمیٹی کا ممبر بنا یہاں پر، اور اس وقت میں کو چیئرمین تھا IT کمیٹی کا. اس کے بعد 2006 اور 2007 میں ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن کمیٹی کا میں چیئرمین بنا اور دوبارہ منتخب ہوا. پھر 2013-14 میں یہاں وائس پریزیڈنٹ رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ میرا تعلق الیکٹرانکس سے ہے تو میں 2009 سے 2015 تک کراچی الیکٹرانکس ڈیلرز ایسوسیشن کا بھی پریزیڈنٹ رہا. اور ابھی ریسنٹلی 2021 1 اکتوبر کو میں نے ایز اے پریزیڈنٹ کراچی چیمبر کا چارج لیا ہے. اچھا، یہ تو آپ نے ادریس بھائی اپنا بیک گراؤنڈ بتایا. یقیناً بزنس مین نے آپ پہ ٹرسٹ کیا، آپ کو الیکٹ کیا، یہاں تک پہنچے. تو کیسا فیل ہو رہا ہے آپ KCCI کا صدر بننے کا؟ کیوں سوچا کہ آپ پریزیڈنٹ ہی بنے؟ دیکھیں، میں نے تو کام بہت نیچے گراس روٹ لیول سے شروع کیا ایز اے ورکر. اپنے گروپ میں سراج علی مرحوم صاحب جو ہمارے چیئرمین تھے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان کے ساتھ ہم نے کام شروع کیا. اور میں آپ سوچ لیں 23 سال پہلے میری کیا عمر ہوگی، اور آج 23 سال کے بعد میں یہاں پریزیڈنٹ بنا. تو ہم پہلے تو ایسے ایز اے فرینڈ اور ایز اے گروپ، نہیں لگتی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. تو مطلب ہم نے تو ایز اے گروپ، اور چونکہ کراچی کی بہتری کے لیے، بزنس کمیونٹی کی بہتری کے لیے کام شروع کیا تھا. وہ بیڑا جو ہے ہمارے لیڈر سراج علی صاحب نے اٹھایا، تو ہم تو ان کے ساتھ ایز اے ورکر شانہ بشانہ کام کرتے رہے. اور جیسے اور جب انہیں لگا کہ ہم کسی پوسٹ کے لیے فٹ ہیں تو انہوں نے ہمیں اس وقت جو ہے اس کے لیے نامزد کیا. تو الحمدللہ ترقی پاتے آج پاکستان کی سب سے بڑی چیمبر کا میں پریزیڈنٹ ہوں. اور اس میں مجھے 23 سال لگے، اور اس دوران ہم نے بہت سارے کام کیے. سیلاب زدگان کے لیے کام کیا. بولٹن مارکیٹ کا جب واقعہ ہوا تو میں اس وقت بھی پریزیڈنٹ تھا الیکٹرانکس کا، اور ہم نے اس وقت بھی کام کیا. اس کے بعد میں جب ایز اے وائس پریزیڈنٹ میں ریٹائر ہوا تو سراج علی صاحب نے مجھے، جو پاکستان کی سب سے بڑی ایگزیبیشن ہے، جو کراچی چیمبر کا سالانہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے، مائی کراچی ایگزیبیشن، اس کا مجھے چیئرمین نامزد کیا. تو میں 2014 سے لے کر اب تک اس کا بھی چیئرمین. تو اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی دعاؤں سے اور جو ہمارے لیڈران ہیں ان کی مہربانی سے میں آج پاکستان کی سب سے بڑی چیمبر کا پریزیڈنٹ ہوں. اور یہ میرے لیے
اعزاز کی بات ہے. اس سے پہلے بھی ہماری فیملی میں ایک یہاں لگی ہوئی ہے, میرے دور کے ریلیٹیو ہیں کریم سمار صاحب, وہ بھی یہاں پریزیڈنٹ ہے. لیکن ایز سچ میرا بزنس پولیٹیکل کوئی بیک گراؤنڈ تھا نہیں, نہ ہم نے کبھی سوچا تھا کہ ہم پریزیڈنٹ بنیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج اس مقام پر والدین کی دعاؤں سے پہنچایا. جی ہاں, جب بھی کراچی کے تاجروں کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ KCCI کی طرف دیکھتے ہیں اور ان کی بڑی امیدیں ہوتی ہیں کہ KCCI ان کے مسائل کو حل کرے گی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, بالکل اسی طرح یہ KCCI ان کی ہیلپ کرتی ہے اگر کوئی تاجروں کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے؟ جیسے کووڈ میں بہت مسائل ہوئے. مرحوم جو رہنما اور لیڈر تھے سراج تیلی صاحب, ان کا کہنا تھا کہ کوئی بھی کراچی چیمبر کی سیڑھی چڑھ کر آ جائے, وہ ممبر ہو یا نہ ہو, کراچی کا رہنے والا ہے تو آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کو مدد دیں اور اس کے مسئلے کو حل کرائیں. اسی جذبے کو آگے لے کر ہم آج تک ان کے فلسفے پر عمل پیرا ہیں. اور کوئی بھی ہمارے پاس آتا ہے, اور بہت سارے کام تو ایسے ہوتے ہیں جو چیمبر کے کرنے کے نہیں ہوتے, اور پورے ملک میں کوئی اور چیمبر اس طرح کے کام نہیں کر رہی ہوتی, لیکن ہم تو انفراسٹرکچر پہ آواز اٹھاتے ہیں, لوگوں کے مسائل پر بھی آواز اٹھاتے ہیں. جو اس وقت کرائم کا ریشیو, جو اسٹریٹ کرائمز اتنا بڑھ رہا ہے, اس طرح کی ہر وہ چیز جو اس شہر میں رہنے والے کے لیے فائدہ مند ہے, سود مند ہے, تو ہم وہ حکام بالا تک پہنچاتے بھی ہیں اور ان سے بات بھی کرتے ہیں. اچھا سر, یہ تو ہم نے تھوڑا سا KCCI کا انٹروڈکشن کے اوپر بات کی. اب ہم تھوڑا بزنس کمیونٹی کے جو مسائل ہیں رائٹ ناؤ, جو کووڈ کے بعد اور اب تک جو بزنس مینس کو پرابلمز آ رہی ہیں, اسپیشلی گیس سپلائیز کا بڑا کرائسس ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ میں نے بات کی ہے سائٹ ایسوسیشن میں اور کرنگی ٹریڈ ایسوسیشن میں, کاٹی میں بھی, تو ان کے واٹر سپلائی بھی, ان کو ٹینکروں سے واٹر خریدنا پڑتا ہے, لاکھوں روپے کا پانی وہ لوگ خریدتے ہیں, تو ان کی کاسٹ آف پروڈکشن بہت زیادہ بڑھتی ہے. دیکھیں, جیسے بھی سب سے پہلے آپ نے بات کی کووڈ کے دوران, تو اس وقت بھی آپ نے دیکھا ہوگا سراج تیلی صاحب زندہ تھے, اور جو پہلا سال تھا اس وقت مارکیٹیں جب ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے محمد ادریس صاحب سے, جو کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے پریزیڈنٹ ہیں. میں نے ان سے پوچھا تھا کہ اس وقت جو گیس کرائسس ہے تو ہمارا ایکسپورٹر جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کس طرح کمپیٹ کر سکتا ہے, اس کو گیس سستی تو کیا گیس مل ہی نہیں رہی, تو سر کاسٹ آف پروڈکشن کتنی ہائی جا رہی ہے, کیسے ہم بنگلہ دیش یا انڈیا ان کے ساتھ کس طرح کمپیٹ کریں گے؟ دیکھیں, یہی وہ ساری باتیں ہیں جو ہم حکومت سے کر رہے ہوتے ہیں کہ, اور ویسے گیس تو ہمیں ملنی چاہیے, ہمارا رائٹ ہے کیونکہ سندھ سے نکلتی ہے آرٹیکل 158 کے تحت, تو ہمیں ملنی چاہیے. اور اس وقت دیکھیں, اور بر وقت فیصلے نہ کرنے کی وجہ سے بھی کاسٹ ہائی ہو رہی ہے. اگر بر وقت گیس خرید لی ہوتی جب $12 کی تھی, $13 کی تھی, اس وقت فیصلے کر لیے ہوتے, اور اس وقت بھی پتا تھا کہ آنے والے دنوں میں ہمارے پاس ریزرو کرنے کے لیے اس کو ہم نے اسٹوریج سسٹم ہمارے پاس ہے, لیکن ہم نے خرید ہی نہیں. تو وقت پہ فیصلہ نہ کرنا ملک کے لیے اور اکانومی کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے. جب کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ جائے گی, گیس مہنگی ہوگی, بجلی مہنگی ہوگی, تو ہم مارکیٹ سے آبسلیٹ ہو جائیں گے, ہم سے کوئی مال نہیں خریدے گا. اب دیکھیں کہ کووڈ میں اللہ تعالیٰ نے آلریڈی ایکسپورٹ کم ہے ہماری, اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑی مہربانی کی کہ ہمیں کووڈ نے وہ افیکٹ نہیں کیا جو ہمارے پڑوسی ممالک میں ہوئے. انڈیا بند ہو گیا, چائنا بند ہو گیا, تو ہمیں پنپنے کا ایک موقع مل گیا اور ہم نے ایکسپورٹس زیادہ کی. اس وقت دیکھیں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت زیادہ ہے ہمارے یہاں, گیس مہنگی ہے, بجلی مہنگی ہے, پھر بوروئنگ کتنی مہنگی کر دی انہوں نے. اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ جو چیزیں یا جو انڈسٹری ہے اس کو بھی انہوں نے, جو ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری ہے انہوں کا گیس ملے گی, جو جنرل انڈسٹری ہے اسے گیس نہیں ملے گی. تو یہ کیسے ثابت ہو کہ بھئی جو جنرل انڈسٹری ہے وہ بھی ان کے وینڈرز ہیں, کوئی پرنٹنگ کر رہا ہے, کوئی ڈائنگ کر رہا ہے, کوئی کارٹن بنا رہا ہے, کوئی شاپنگ بیگز بنا رہا ہے, تو یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے انٹر ریلیٹڈ ہیں, وہ بھی اسٹیک ہولڈر ہیں. جی, وہ بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں. لیکن حکومت راتوں رات فیصلہ کر لیتی ہے اور اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ نہیں کرتی. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو نقصان ہوتا چلا جا رہا ہے, اور آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ویسے ہی ہمارا امپورٹ بڑھتا جا رہا تھا اور ایکسپورٹ کچھ حد تک ہم کمپیٹ کر رہے تھے. لیکن ابھی جو کہہ رہے ہیں کہ ایکسپورٹ بڑھی ہے, تو ان ٹرمز آف کوانٹٹی بڑھی ہے یا ان ٹرمز آف ویلیو بڑھی ہے, تو ان دونوں چیزوں کی بھی دیکھنا ضروری ہے. حکومت کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو بھی دیکھے کہ بھئی ہو کیا رہا ہے, اور جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس کو دیکھ کر مد نظر رکھ کے فیصلے کرے. ٹھیک ہے, ہمارے درمیان موجود ہیں سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں KCCI کے عبدالرحمان نقی صاحب. سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں.
اور وائس پریزیڈنٹ ہیں قاضی زاہد حسین صاحب. سر آپ کو ویلکم کہتے ہیں. عبدالرحمان نقوی صاحب, میں آپ سے آغاز کرتا ہوں سوال کا کہ جیسے سر نے گیس کرائسس پہ اور واٹر کرائسس پہ بتایا کہ انڈسٹری کو کتنی مشکلات ہیں. آپ کا تعلق کنسٹرکشن انڈسٹری سے ہے. ابھی IMF نے ڈیمانڈ فردر رکھی کہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری کو گورنمنٹ نے ریلیف دیا تھا, ریلیف پیکیج ایک دیا تھا کچھ عرصے پہلے, تو اس کو ودرا کرنے کے لیے کہا ہے. IMF کی ایک کنڈیشن ہے کہ اگلی ٹرینچ دینے سے پہلے جو انسینٹیوز یا سبسڈیز دی ہوئی ساری کی ساری ان کو ودرا کیا جائے. اس کے اندر جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس کے اندر دو انہوں نے پیکیجز دیے تھے. ایک تو یہ پیکیج دیا تھا کہ جس کے اندر مطلب جو فائنینسنگ ہے کنزیومر کو یا جو لون لیتا ہے اس کے لیے وہ سلیبس بنائے ہوئے تھے, وہ 5% سے لے کے 7% تھا, تو اس کے اوپر سبسڈی ختم کرنے کی بات کر رہے. دوسرا جو وہ ہے کاسٹ آف کنسٹرکشن بہت زیادہ اس وقت بڑھ گئی ہے. اسٹیل کی اگر ہم بات کرتے ہیں ایک سال پہلے تقریباً کوئی 90 سے 1 لاکھ روپے ٹن ہوا کرتا تھا. ایک سال کے اندر اس کی قیمت اب 1,90,000 روپے ٹن ہو گئی. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو بلڈرز یا جن لوگوں نے اپنے پروجیکٹس بیچے ہوئے ہیں وہ پرانی پرائس پہ کس طریقے سے اس کو آگے دے پائیں گے. اسی طریقے سے سیمنٹ کی پرائسز اس پہ بھی تقریباً 25 سے 26% ایک سال کے اندر اضافہ ہوا ہے. را مٹیریل سارا کے سارا امپورٹ ہی ہوتا ہے جی. آئرن اور پاکستان کے اندر صرف اور صرف ایک فیکٹری تھی جو آئرن اور سے بلیڈ بناتی تھی, پاکستان اسٹیل, وہ بند ہو چکی ہے. تو اسٹیل بنانے کے لیے جو ری رولرز ہیں یہ ملز ہیں وہ شریڈڈ اسٹیل منگواتے ہیں. اس کے لیے ڈیوٹی تو ہے, وہ تو اپنی جگہ پہ ہے. پاکستان گورنمنٹ نے اس کے اوپر ریگولیٹری ڈیوٹی RD بھی لگائی ہوئی ہے. RD تقریباً کوئی 15% کے قریب ہے. اگر اس RD کو ریموو کر دیا جائے تو اسٹیل کی قیمت تقریباً 20% کے قریب نیچے آ سکتی ہے, اور کنسٹرکشن کی مین کمپوننٹ جو کاسٹ آتی ہے وہ اسٹیل ہوتی ہے جی. تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ سے, گورنمنٹ پھر کیا کرے؟ اسٹیٹ بینک کا تو بہت پریشر ہے سر, وہ تو جو کہتے ہیں ہماری گورنمنٹ تو ان کے آگے کچھ بھی نہیں کہہ سکتی. آپ کو پتہ ہے کہ آفٹر ایگریکلچر کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے وہ سب سے زیادہ امپلائمنٹ جنریٹ کریٹ کرتی ہے انسکلڈ لیبر کی. تو اگر کنسٹرکشن انڈسٹری پوری دنیا کے اندر پروموٹ کیا جاتا ہے تاکہ امپلائمنٹ بڑھے, اگر کنسٹرکشن انڈسٹری کو سپورٹ نہیں کیا جائے گا تو ان امپلائمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ پھیلنے کا اندیشہ ہے جی. ویسے آلریڈی ان امپلائمنٹ ایشو بالکل ایسے ہی ہے جی. اور دوسرا SMEs اس کو اگر ہمیں پروموٹ کرنا ہے تو کنسٹرکشن انڈسٹری کو بھی پروموٹ کرنا پڑے گا. تھلے والے ہیں جو بلاک بناتے ہیں, چھوٹے چھوٹے فیبریکیٹرز ہیں جو کھڑکیاں دروازے بناتے ہیں, یہ سب SMEs کے ہی زمرے کے اندر آتے ہیں. تو اگر کنسٹرکشن انڈسٹری کو پروموٹ نہیں کریں گے تو SMEs بھی جو ہے وہ پروموٹ نہیں ہو پائیں گے. کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ میرے خیال ہے 20-25 انڈسٹریز ہیں, 72 الائڈ انڈسٹریز ہیں جی بالکل. اور دوسرے را مٹیریل جس سے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت زیادہ جو ہے وہ مہنگا ہو گیا, اور زیادہ امپورٹ ہوتا ہے. ایلومینیم امپورٹ ہوتا ہے, کاپر جو ہے وہ بھی اس وقت امپورٹ ہو رہا ہے, سارا کے سارا انٹرنیشنل پرائسز سے گورن ہو رہے ہیں. فریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. تو کاسٹ آف کنسٹرکشن جو ہے پچھلے ایک سال کے اندر اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو 50% سے زیادہ اس کے انکریز آئی ہے. ٹھیک ہے. قاضی زاہد صاحب, آپ وائس پریزیڈنٹ ہیں کراچی چیمبر آف کامرس کے. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, جیسے کہ عبدالرحمان صاحب نے کہا کنسٹرکشن کے بارے میں, انفلیشن ریٹ اتنا زیادہ ہے, کائبور ریٹ اتنا زیادہ ہے کہ اس کنڈیشن پہ کوئی بزنس مین کس طرح کوئی انڈسٹری لگا سکتا ہے؟ ہم امید کر سکتے ہیں کہ اتنے ہائی ریٹ پہ, اتنے ہائی انفلیشن میں اگر انڈسٹری لگانے جاؤں میرے لیے فیزیبل ہوگا وہ؟ دیکھیں جی, یہ جو معاملات اس وقت ہیں بغیر سوچے سمجھے اور ہوم ورک کیے بغیر ڈیسیژنز لیتے ہیں. جس طرح ہمارے پریزیڈنٹ نے اس کی نشاندہی بھی کی ہے کہ بر وقت فیصلہ جات نہ کرنا, یہ بھی ایک مین وجہ ہے. اسی طرح جتنی بھی اب امپورٹ ایکسپورٹ کو اگر آپ دیکھ لیں تو دنیا کے اندر ٹھیک ہے انفلیشن ہے, ہمارے ہاں بھی ہے. ابھی فور کاسٹ ہے کہ جی اس 22 کے اندر 7.5% جو ہے انفلیشن کا ہمارا ہے جو فور کاسٹ ہے حکومت پاکستان کی. تو اس میں جو جس طرح لاجسٹک جو کے معاملے میں آپ دیکھیں کہ جو جہاں $2,000-3,000 پہلے فریٹ ہوتا تھا, کنٹینر کا فریٹ تھا, ابھی وہ 8,000-10,000 ڈالر ہو گیا ہے. اس کے لیے دیر پا جو ہے اس کی ضرورت ہے, دیر پا ڈیسیژنز کی ضرورت ہے, لانگ ٹرم پالیسیز, اپنے پالیسیاں بنانے کی ضرورت ہے. لاجسٹک کے اندر میں عرض کروں کہ جیسے پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن ہے, ایک وقت میں اچھے خاصے ان کے پاس شپس تھے. جس کنٹری کے پاس اپنے شپس اویلیبل نہ ہوں تو وہ اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے. تو اس میں بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے, لانگ ٹرم پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے, اس کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اور عام آدمی کے دیکھیں کراچی چیمبر کے ساتھ جو چھوٹے سے چھوٹا شاپ کیپر بھی ہمارا ممبر ہے اور بڑے سے بڑا انڈسٹریلسٹ بھی ہمارا ممبر ہے.
ان کے لیے جس طرح SMEs کی نقی صاحب بات کر رہے تھے, SMEs ہم کئی دفعہ اسٹیٹ بینک کے لوگوں کے ساتھ بھی میٹنگز میں کہہ چکے ہیں, ہر فورم پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ SMEs جو پراپر صحیح SMEs ہیں اس کے لیے بیسٹ جو فورم ہے وہ کراچی چیمبر آف کامرس کا ہے. ہم ان کی نشاندہی کر سکتے ہیں, ان کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. ایسا نہ ہونا کہ جس طرح پہلے کووڈ کے دوران انہوں نے اسٹیٹ بینک کے ذریعے پیسے دیے امپلائمنٹ کے لیے کہ بھئی لوگوں کو بے روزگار نہ کیا جائے اپنے امپلائیز کو, لیکن اس کا ریزلٹ یہ ہوا کہ بڑے بڑے لوگوں کو وہ پیسے دے دیے گئے. تو SMEs تک جب تک SMEs کو پروموٹ نہیں کیا جائے گا تو پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. بالکل. محمد ادریس صاحب, میں آپ سے دوبارہ پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی ہم منی بجٹ کی بات کرتے ہیں, جو سپلیمنٹری بجٹ ابھی پرائم منسٹر نے اور ہمارے محترم وزیر خزانہ صاحب نے اناؤنس کیا, اس میں انہوں نے 17% یا 15% GST مختلف پروڈکٹ میں انکلوڈ کر دیا, اسپیشلی میڈیسنس کے را میٹیریل میں, اور جو بچوں کا جو انفینٹ ملک ہے اس میں, جس کا رزلٹ یہ آیا کہ میڈیسنس پہلے سے ہی مہنگی ہونی شروع ہو گئیں اور بچوں کا انفینٹ, چھوٹے بچوں کا انفینٹ ملک جو ہے اس کے پرائسز بہت زیادہ ہائی ہو گئے, جبکہ ہمارے محترم شوکت ترین صاحب کہتے ہیں کہ وہ لگزریس آئٹم ہے بچوں کا دودھ جو ہے. دیکھیں, ایک تو پہلے میں جو کنسٹرکشن انڈسٹری وغیرہ اور لوہے کی بات کی, تو جو اس وقت عمران خان صاحب ہیں, یہ ان کا ویژن تھا کہ بھئی اتنے لوگوں کو گھر بنا کے دینے ہیں, یہ ساری چیزیں کرنی ہیں. تو جب یہ انسینٹیو انہوں نے دیا اور ایک یہ پالیسی بنائی, اور اس کے فوراً بعد تھوڑے سے عرصے میں جب لوگوں نے انویسٹمنٹ کی تو یو ٹرن لے لیا. تو اگر اس طرح کی چیزیں ہوں گی اور IMF کے ڈکٹیشن سے آپ ایسے کریں گے تو کون حکومتوں پر اعتماد کرے گا؟ اس وقت جو ہے چارٹر آف اکانومی کی ضرورت ہے. 5 سال 10 سال کے لیے پالیسیاں بنائی جائیں تاکہ بزنس مین کھل کے کام کریں اور اکراس دا بورڈ کر دیں. دوسری چیز میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ اتنا سنگین مسئلہ ہے کہ اسٹیل مہنگا ہو رہا ہے, اور یہ مین بائی پروڈکٹ ہے جو استعمال ہوتا ہے کنسٹرکشن انڈسٹری میں, اور اسکریپ جو آ رہا ہے, امپورٹ ہو رہا ہے, یہ اس کا ایک ذریعہ ہے را مٹیریل کا. اس کے ذریعے بھی سستا سریا ایلومینیم یہ حاصل ہوتا ہے, لیکن گزشتہ کئی دنوں سے جو یہاں پر کسٹم کے حکام ہیں, پورٹ قاسم پہ بھی کام بند ہے, اور کراچی پورٹ پہ بھی بند ہے, ایسٹ پہ بھی بند ہے, ویسٹ پہ بھی, سب نے بند کیا ہوا ہے. تو کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے کہ جس کام پر تھوڑی سی توجہ دے کے قابو پایا جا سکتا ہے تو اس پر کسی کی توجہ ہی نہیں ہے, اور ہم لیٹر لکھ کر تھک جاتے ہیں. تو یہ تو معمولی سی روٹین کی چیزیں ہیں کہ بھائی ایک انسٹرکشن دیں کہ یہ چیز روٹین میں آ رہی تھی, جو غلط ہے اس کو, جو انہوں نے کارروائی کرنی کر لیں, جو صحیح ہے اسے تو کلیئر کریں. لیکن ہفتوں ہو گئے ہیں کہ لوگوں کو ڈیمیج کبھی جو ہے پے کرنا پڑ رہا ہے, اور جو ہے چونکہ سرکل رک جاتا ہے, ان کا ورکنگ کیپٹل پھنس جاتا ہے, تو جو منی کرائسس بھی مارکیٹ میں ایک ریزن ہے. اب ہم آ جاتے ہیں منی بجٹ کی طرف. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے زبردست شخصیت ہیں کراچی چیمبر آف کامرس کی, محمد ادریس صاحب اس کے پریزیڈنٹ ہیں, وائس پریزیڈنٹ اور سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں. محمد ادریس صاحب سے ہم نے اکانومی کی بات کی, بجٹ کی بات کی, سوئی گیس کا جو کرائسس ہے انڈسٹریز کو, اس کی بات کی. اب ہم سر بلا تکلف پروگرام ہے تو کچھ بلا تکلف کویشچن آپ کے ساتھ ہوئے ہیں. اب میں نے آپ سے ساری چیزیں پوچھی ہیں, مجھے یہ بتائیے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب آپ کو ایز اے پرائم منسٹر پسند ہے یا ایز اے کرکٹر پسند؟ دیکھیں, ایز اے کرکٹر تو ظاہر ہے وہ ایک بہت ہی بلند پائے کے کرکٹر تھے, اور انہوں نے پاکستان کے لیے ورلڈ کپ بھی جیتا, تو اس میں نو ڈاؤٹ کہ ظاہر ہے ان کی رسپیکٹ ہم اس وقت بھی کرتے تھے, اور ایز اے پرائم منسٹر بھی ہم آج بھی رسپیکٹ کرتے ہیں ان کی, اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو باتیں وہ کرتے ہیں وہ ہمارے دل کی ترجمانی کر رہی ہوتی ہیں, لیکن عملی طور پر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں دکھ بھی ہوتا ہے. ابھی ریسنٹلی لاسٹ منتھ ہی جو ہماری میٹنگ کے درمیان انہوں نے جو تقریر کیا, آپ یقین جانیے کہ وہ تمام باتیں وہ تھی جو ہم ان سے کرنا چاہتے تھے, تو وہ انہوں نے ہماری طرف سے کر دی. لیکن اس کا جب ہم دیکھتے ہیں کہ امپلیمنٹیشن کیا ہے تو ہمیں وہ بالکل ایڈورس نظر آتی ہے, جس کی ایک مثال میں نے آپ کو بتا دی کہ ٹیکسٹائل سٹی کی جو لینڈ وہ انہوں نے وہاں دوبارہ بات کی, یہ ہم نے 3 مہینے پہلے ان کو گوش گزار کیا تھا اور انہوں نے وہاں بات کی, مگر عملی طور پر کیا ہو رہا ہے, کون کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے؟ گیس کرائسس ہم نے 3 مہینے پہلے بول دیا, ان کی ناک کے نیچے جو ان کے منسٹر بیٹھے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. پھر پسند ذاتی ناپسند کو جو ہے نا وہ اجتماعی مفادات پر قربان کر دینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں میری یہ ان سے ریکویسٹ ہے. ہو سکتا ہے کہ ان کو لگتا ہو کہ وزیر توانائی بہت کمپیٹنٹ ہے اور کام کر رہے ہیں,
لیکن میں پوری ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ جو بھی فیکٹس اینڈ فیگر انہوں نے ہماری میٹنگ کے درمیان دیے اور آج تک میڈیا پہ دے وہ ہمیشہ غلط ہوتے ہیں. اسی ہال میں جہاں آپ بیٹھے ہیں آج سے 15 روز قبل جو ہے فائنینس اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنینس جو ہے نیشنل اسمبلی کی یہاں آئی تھی. اس میٹنگ کے دوران آفتاب صدیقی صاحب کو انہوں نے میسج کیا کہ کراچی کی 1900 ایکسپورٹ انڈسٹریز میں سے 1700 چل رہی ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ 1900 ہی بند تھیں اور یہاں جو لوگ موجود تھے ان کے کیمرے ان کے جو گیس پریشر کا جو ان کا میٹر لگا ہوا اس پہ تھے اور انہوں نے ان کو دکھایا اور ان سے ریکویسٹ کی کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ ہماری انڈسٹریوں کا دورہ کریں کہ کون سی 1700 انڈسٹری ہیں اور کہاں چل رہی ہے. تو یہ وزیر توانائی کو بھی سوچنا چاہیے کہ انہیں کون غلط فیڈ کر رہا ہے. ان تمام باتوں کی تحقیقات ہونی چاہیے اور جو بھی اس کا ذمہ دار ہے اسے منطقی انجام تک پہنچانا بہت ضروری ہے. ایک سوال اور بتائیے کہ آپ ماشاءاللہ چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ ہیں. اللہ تعالیٰ اگر آپ پرائم منسٹر آف پاکستان بن جائیں, ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو پرائم منسٹر آف پاکستان, کون سے ایسے 3 کام ہیں جو آپ ویری فرسٹ اسٹیج میں انیشیلی کرنا چاہیں گے؟ تو آپ نے جو سوال کیا اس کے بعد مجھے لگتا نہیں میں رات کو اپنے بستر پہ سو سکوں گا. اور تو بات یہ ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو بنائے گا سر. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو لوگ ابھی بھی جو باتیں کر رہے ہیں سب سے پہلے ایمانداری ہونی چاہیے, نیک نیتی اور ایمانداری ہونی چاہیے, زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے, کسی بھی غلط کام کو ٹالریٹ کرنا ہی نہیں چاہیے, اور ایک ساتھ بیٹھ کے جو پالیسی بنائی جائے وہ لانگ ٹرم پالیسی ہو اور اس میں تمام اسٹیک ہولڈرز کو شامل کیا جائے. حکومت کی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کی بھی پریشانیاں ہوتی ہیں اور جو بیرون ملک قرضوں کا دباؤ ہے اس میں بھی, اور پھر جو اس وقت جیو پولیٹیکل سچویشن ہے اور جو ہمارے تعلقات ہیں بین الاقوامی جو کنٹریز ہیں ان سے, تو اور ہمارے پڑوسی ممالک کی جو اس وقت سچویشن ہے ان تمام چیزوں کو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ مد نظر رکھنا چاہیے. لیکن اگر ایمانداری سے کام کیا جائے, جو باتیں پرائم منسٹر صاحب کر رہے ہیں, جو انہوں نے بزنس کمیونٹی سے بھی خطاب کیا ہے, تو اگر اس پہ صرف عمل پیرا ہو جائیں, اس کو پریکٹیکلی اس کو امپلیمنٹ کرا دیں تو پاکستان کہاں سے کہاں چلا جائے. دیکھیں میں آپ کے چینل سے ایک اپنی آپ سمجھ لیں کہ گریونسز بھی جو ہے پرائم منسٹر تک پہنچانا چاہتا ہوں. اس شہر نے 14 MNA دیے پی ٹی آئی کو, بدلے میں کچھ نہیں مانگا, اور بائی الیکشنز میں بھی سب سے زیادہ ووٹ کراچی نے دیے, اور جب بھی انہوں نے کوئی نیک کام شروع کیا شوکت خانم کا تو سب سے زیادہ جو ڈونیشنز جمع ہوئے وہ بھی کراچی سے ہوئے. پھر وہ وزیر اعظم بنے, دوسرے دن کراچی تشریف لائے اور اس میں بھی وہ جو ڈیم کی فنڈنگ کے لیے تو کراچی نے سب سے زیادہ فنڈنگ دی. لیکن ان کا بھی جو ایٹیٹیوڈ ہے جو ہمیں بادی النظر میں لگتا ہے کہ وہ ڈسکریمنیٹری ہے. آج تک وہ کراچی میں رکے ہی نہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ کیمپ آفس ان کا کراچی میں ہونا چاہیے تھا, فوکس ان کا کراچی میں ہونا چاہیے تھا. گو کہ انہوں نے کراچی سرکولر ریلوے کے لیے بھی فنڈز دیے ہیں اور جو گرین بس کے لیے بھی وہ کام کر رہے ہیں. آپ پرائم منسٹر بنیں گے تو منوان ان چیزوں پہ عمل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, ضرور کریں گے. ہم تو آج بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس کوئی قانونی طور پر ہمارے پاس کوئی پاورز نہیں ہے, لیکن ہر وہ بات جو صحیح لگتی ہے, چاہے وہ لا اینڈ آرڈر کی ہو, چاہے گیس کرائسس کی ہو یا دیگر کرائسس کی ہو, ڈالر کا جو روپے کی قدر گرنا ہے, تو ہم ان تمام باتوں پر کھل کر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اور اس پر تنقید بھی کرتے ہیں. لیکن ہماری تنقید وہ تنقید برائے تنقید نہیں ہوتا, ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ نہیں ہے. ہماری تو جو ہوتی ہے ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس کی بجائے اگر یہ کر لیا جاتا تو یہ آپشن موجود تھا, تو اس کو تنقید برائے تعمیر لے لیا جائے گا تو اس سے ملک کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. عبدالرحمن نقی صاحب, آپ گورنمنٹ کو کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ گورنمنٹ ابھی یہ وقت ہے آپ کے ساتھ ایسوسیٹ کرے, آپ کے ساتھ میٹنگز کرے, آپ کو آن بورڈ لے ایسوسیشن کو؟ دیکھیں اکانومی کو اگر بہتر کرنا ہے تو ہمیں اپنی ایکسپورٹس بڑھانی ہوگی, اور ان ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے ہمیں وہ کام کرنے ہوں گے جس سے ہماری ایکسپورٹس بڑھے. ویلیو ایڈیشن کی طرف ہمیں جانا ہوگا, تو اس کے لیے گورنمنٹ جو ہے وہ سپورٹ کرنی ہوگی, جس سے گارمنٹ انڈسٹری ہو گئی, اس کے اندر امپلائمنٹ بہت زیادہ کریٹ ہوتی ہے اور ایکسپورٹس ہوتی ہے. اسی طرح فوڈ پروسیسنگ ہو گئی, ہمارا اچھا خاصا جو فوڈ ہے وہ مارکیٹ تک نہیں پہنچ پاتا اور بیچ میں رستے میں لاجسٹکس میں یا جہاں پہ پروڈیوس ہوتا ہے وہاں پہ وہ خراب ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے فوڈ پروسیسنگ کے لیے, کولڈ اسٹوریجز کے لیے, ان چیزوں کے لیے گورنمنٹ کو جو ہے وہ کام کرنا چاہیے. پلس پھر ایک میں آپ کو مثال دوں, جیسے بلوچستان کے اندر جب سے یہ 16 پمپس آئے وہاں پہ ریولوشن آ گیا ایگریکلچر کے اندر.
وہاں پہ آرچرڈز وغیرہ انہوں نے لگا لی, مطلب بڑی زرخیز زمین تھی وہاں پہ, لیکن پانی وہاں پہ بجلی کی رسائی وہاں تک ان تک نہیں تھی. تو وہاں پہ جب وہ سولر پمپس گئے تو ان کے ایگریکلچر کے اندر بہت زیادہ فائدہ ہوا. تو یہی چیزیں ہیں, مطلب ایکسپورٹس اور ان امپلائمنٹ, اس کو ختم کرنا ہے تو پھر ہماری اکانومی جو ہے وہ بہتر ہوگی. جی قاضی زاہد صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی طرف سے کیا سجیشن ہے جو ہمارے پلیٹ فارم سے حکومت تک پہنچ جائے؟ دیکھیں جی, کراچی چیمبر کے پلیٹ فارم سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا حکومت سے کہ سنجیدہ ہو کے ہوم ورک کر کے اور تمام سٹیک ہولڈرز کو کانفیڈنس میں لے کے آگے جو بھی اقدامات کریں, کیونکہ کراچی چیمبر تو وہی اقدامات کرنے کا زور دے گی جو اس ملک کے لیے, کراچی کے لیے بہتر ہوں گے. اور کراچی کے حوالے سے میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ کراچی کا انفراسٹرکچر کو درست کریں. جس طرح ادریس صاحب نے اس کی نشاندہی کی, 1100 ارب روپے کی بات پیکیج کا اعلان کیا ہوا ہے, وہ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کب کراچی کے اوپر لگے گا, اس کا انفراسٹرکچر کب ٹھیک ہوگا. اگر آپ سائٹ ایریاز کی طرف چلے جائیں یا دوسرے انڈسٹریل ایریاز کے اندر چلے جائیں تو وہاں پہ چند قدم چلنا گاڑی کا مشکل ہوتا ہے. اسی طرح لا اینڈ آرڈر کی صورتحال جو کراچی کے اندر ہے وہ ڈے بائی ڈے خراب ہوتی جا رہی ہے. اس کے اوپر بھی سنجیدہ ہو کے حکومت سندھ کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس کے اوپر پوری توجہ کرے اور اپنی جو انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے ذریعے اس کو قابو کرے. آئے دن ڈکیتیاں اور چوریاں اور دن دہاڑے لوگوں کو لوٹ لیا جاتا ہے, اس پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے محمد ادریس صاحب, میں پروگرام کے آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت آپ کیا میسیج دیں گے وزیر اعظم صاحب کو؟ دیکھیں, جیسے ابھی عبدالرحمن نقی صاحب نے بھی بتایا کہ ہمیں اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہوگا. میں بھی منسٹری آف کامرس کی ایک میٹنگ اٹینڈ کر رہا تھا اور اس پر کافی کام ہو رہا ہے. ہمارے جو نمبر آف پروڈکٹس ایکسپورٹس کے نا 18 اور 20 ہیں خالی, جبکہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے ہمیں مالا مال کیا ہوا ہے. تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں, ہم معدنیات سے مالا مال ہیں, بلوچستان بھرا ہوا ہے, لیکن ٹیکنالوجی نہ ہونے کی وجہ سے جو ہم اس کو کام نہیں کر پا رہے, وہ یہ ایک ان ٹیپڈ جو ہے آپ سمجھیں کہ سیکٹر ہے. اس طرح ہمارے پاس 1100 کلومیٹر کی جو ہے سی کوسٹ لائن ہے اور اتنی بڑی کوسٹ لائن ہوتی نہیں ہے. اس میں بلو اکانومی پر ہم کام کرنا شروع کریں, اور پرائم منسٹر نے کہا بھی تھا کہ ان کا ویژن تھا کہ 2021 کا سال بلو اکانومی کا سال ہے. لیکن اس میں بھی فیلئر اس لیے مجھے نظر آیا کہ جن لوگوں کا اس میں کام زیادہ ہے, مشاہدہ زیادہ ہے, ریسرچ زیادہ ہے, حکومت نے انہیں آن بورڈ نہیں کیا. جیسے نیوی ہے, پاکستان نیوی نے بہت اس پر ریسرچ کی ہوئی ہے, تو اس کو انکارپوریٹ کر کے, انٹرلنک کر کے ان تمام لوگوں کی جو آلریڈی ریسرچ ہوئی ہوئی ہے, بجائے اس کے کہ ہم ٹائم ضائع کریں, ان کی جو ریسرچ ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں پلاننگ کرنی چاہیے. اور اس کے علاوہ ہم ایگریکلچر کنٹری ہیں مگر ہم ہر چیز امپورٹ کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں, کبھی ہم چینی امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, کبھی ہم گندم امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ ہمارے پڑوسی ملک میں آپ دیکھیں ییلڈ زیادہ ہے, گنے کی ییلڈ زیادہ ہے اور پر ایکڑ دوسری چیزوں کی زیادہ ہے. ابھی ٹماٹر کبھی 100 روپے کلو ہو جاتا ہے, کبھی 200 روپے کلو ہو جاتا ہے, اور کبھی کبھی بدین میں 1 روپے کلو ہو جاتا ہے. تو وہ تباہ کر دیتے ہیں اس کو, اس کے اوپر جو ہے وہ ٹریکٹر چلا دیتے. تو پلاننگ کمیشن آف پاکستان کو بھی چاہیے کہ بیٹھ کے اسٹیٹکس کو جمع کرے اور وہ ساری چیزیں کہ طلب اور رسد کتنی ہے, کتنا اسپیئر ہے, اس کو اسپیئر کیسے کر سکتے ہیں. جیسے بھی بتایا کہ کولڈ اسٹوریج وغیرہ اور یہ اور ان تمام چیزوں کو بیٹھ کر ہی حل کیا جا سکتا ہے. ان تمام چیزوں پر بیٹھ کر کام کریں تو ہم پاکستان کو بہت آگے لے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی عبدالرحمان. اس کے اندر میں ایک ایڈ کرنا چاہوں گا, ابھی اس کا ذکر نہیں ہوا, اور وہ ہے آئی ٹی انڈسٹری. اگر آپ پچھلے 1 سال کے اندر دیکھیں تو گروتھ از مور دین 25%, بلکہ 40% تک کہتے ہیں. پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ آئی ٹی پارکس بنے ہیں, اسپیشل ٹیکنالوجی زونز بنے ہیں. کراچی میں انفارچونیٹلی ایک بھی نہیں ہے ابھی تک. تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو پرائیویٹ انویسٹرز ہیں وہ اس کے اندر آنا چاہتے ہیں, لیکن یہاں پہ لینڈ اویلیبل نہیں ہے. جس طریقے سے اس کو آپ کو یاد ہوگا کہ سی این جی کو پروموٹ کرنے کے لیے ریزیڈینشیل کے اوپر گورنمنٹ نے پالیسی دی تھی کہ ٹھیک ہے آپ اس کے اوپر سی این جی اسٹیشن بنا سکتے ہیں. تو ریکویسٹ ہماری یہ ہوگی کہ ریزیڈینشیل کے اوپر بھی ٹیکنالوجی پارک بنانے کی پرمیشن ہونی چاہیے, کیونکہ ہمارے پاس ہیومن ریسورس بہت ہے جی یہاں پہ,
اور دوسرے ہمیں اپنی یونیورسٹیز کو بھی کہنا ہوگا کہ یہاں پہ آئی ٹی گریجویٹ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ نکالیں اور ہمارے جو نوجوان ہیں وہ بھی اس سیکٹر کے اندر اس فیلڈ کے اندر جائیں اور اپنا لوہا بنوائیں. ڈیفینیٹلی. ہم اس وقت موجود تھے کراچی چیمبر آف کامرس میں اور ہمارے درمیان موجود تھے محمد ادریس صاحب جو اس کے پریزیڈنٹ ہیں, عبدالرحمان نقی صاحب جو سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں, اور قاضی زاہد صاحب جو وائس پریزیڈنٹ ہیں. ہم نے آج کی میٹنگز میں, آج کی ان تمام گفت و شنید میں یہ بات محسوس کی کہ گورنمنٹ جو بھی پالیسیز بناتی ہے, KCCI کو, کراچی چیمبر آف کامرس سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا پورے پاکستان میں کراچی ہے, اس کو آن بورڈ نہیں لیتے. ان کو آن بورڈ لینا چاہیے, ان کے ساتھ مل کے وہ پالیسیز بنانی چاہیے جو ہمارے ملک کے لیے, ہمارے عوام کے لیے بہتر ہوں. یہ ملک ہم نے بڑی مشکلوں سے, بڑی محنت کے بعد حاصل کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کی حفاظت کرے. ہماری کراچی چیمبر آف کامرس جس طرح جتنے ڈیڈیکیٹڈ لوگ اس وقت موجود ہیں اور لوگوں کی اور تاجروں کی جس طرح خدمت کر رہے ہیں, میرے سامنے اس کی مثال نہیں ملتی. اور ایک بات بہت اچھی کہ پریزیڈنٹ صاحب نے کہ کوئی بھی شخص چاہے وہ KCCI کا ممبر ہے یا نہیں ہے اور وہ تاجر ہے اور اس کا کوئی مسئلہ ہے, وہ KCCI آ سکتا ہے اور اپنی پرابلم ان لوگوں کے ساتھ, صدر صاحب کے ساتھ, نئے صدر صاحب کے ساتھ, ان کے ساتھ ڈسکس کر سکتا ہے اور یہ لوگ یقیناً اس کی مدد کریں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. راجہ انیس کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.